بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت۔ میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم نے اپنی اس کتاب کے تیسرے سبق کا آغاز کر رکھا ہے جس کا عنوان ہے اسوہ حسنہ۔ درسی کتاب کا تیسرا سبق ہے جس کو آج ہم نے انشاءاللہ 7ویں حصے میں مکمل کرنا ہے، اور ہماری آج کی صلاحیت ہے لکھنا۔ لکھنے سے پہلے یا آج کے حاصل تعلم پہ کام کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک آڈیو، اس کو آپ سنیں۔ جو لوگ ہمارا QR کوڈ استعمال کرتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ ان کے لیے ڈراپ باکس میں یہ لنک موجود ہے، آپ وہاں سے یہ سنیں گے، اور جو لوگ ابھی کلاس لے رہے ہیں وہ اس کو ابھی کلاس میں سنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ زمید جی، تو آپ نے یہ آڈیو سنی؟ اس آڈیو میں کیا تھا؟ بالکل صحیح، یہ ایک تقریر کی آڈیو تھی جو بھی آپ نے سنی۔ اچھا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تقریر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم تقریر کیوں کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو، اپنی معلومات کو، اپنے تجربات اور مشاہدات کو دوسروں تک پہنچائیں جو موضوع ہمیں دیا جاتا ہے اس سے متعلقہ۔ اچھا، آپ تقریر کا مواد کیسے تلاش کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک تقریر لکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کو اس تقریر کا مواد کہاں سے تلاش کریں گے؟ جی بالکل صحیح، آپ کتب بینی کریں گے، مختلف کتابیں پڑھیں گے، بالکل اساتذہ کرام سے مدد لیں گے، انٹرنیٹ سے مدد لیں گے، بالکل۔ ہاں جی، چیٹ جی پی ٹی نے آج کل بہت آسانی کر رکھی ہے، آپ وہاں سے گو کہ وہ اردو کے لیے اتنی زیادہ مددگار ثابت نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی آپ وہاں سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، ہاں، لوگوں سے آپ اس سلسلے میں جو تجربہ کار لوگ ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، ان کے علم سے مستفید ہو سکتے ہیں، ان کے تجربے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، تقریر میں حوالوں اور اشعار کا کیا کردار ہوتا ہے؟ کیا ضروری ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح، تقریر میں حوالہ جات جو ہیں وہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی بات پہ وہ سند کا درجہ رکھتے ہیں، وہ مستند ثابت کر دیتے ہیں آپ کی بات کو۔ ہم عام طور پہ کیا حوالہ جات لیتے ہیں؟ قرآن پاک کا حوالہ لے لیا، کسی اہم مذہبی قومی شخصیت کا حوالہ لے لیا، کسی علمی شخصیت کا حوالہ، ان کی بات کو نقل کر دیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بات میں وزن بڑھتا ہے۔ اور اشعار سے چونکہ ترنم اور تغزل اشعار میں پایا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، بات میں مختصر الفاظ میں ہم اپنے موضوع کو بڑے جامعیت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، تو اس لیے تقریر میں حوالے اور اشعار جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تقریر لکھتے وقت سامعین کو مد نظر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تقریر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے سامعین کو مد نظر رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟ بالکل صحیح، کیونکہ سننے والے جو ہیں ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا، ایسی بات کرنا جو ان کو سمجھ بھی آئے، ان کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہو اور اس سے وہ کچھ سیکھیں بھی، تو ان سامعین کے مطابق بات کرنا، اپنی بات کو پہنچانا ان تک بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، یا آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ شاباش، تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے الفاظ، حوالہ جات، اشعار، ان تمام کے ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کی جسمانی حرکات و سکنات۔ بالکل صحیح ہے، ایک اچھی تقریر اسی وقت، کوئی بھی بات جو آپ تقریر کی صورت میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ اس وقت ہی مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچتی ہے یا اپنا اثر رکھتی ہے جب آپ کے چہرے کے تاثرات آپ کے جذبات کا ساتھ دے رہے ہوں، آپ کے جو جسمانی حرکات و سکنات ہیں وہ اس کے مطابق ہوں۔ یہ ہمارا جی آج کا حاصل تعلم ہے کہ مختلف سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی موضوع پر اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 350 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھ سکیں۔ یہ تو ہو گیا جی ہمارا آج کا موضوع۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ 3 مختلف طرح کے عنوانات جو ہیں ان کا انتخاب کیا آج۔ جیسے ایک موضوع میں نے آج لیا آزادی کی قدر اور اس کی حفاظت۔ کیا آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب آج کیوں کیا ہوگا، جبکہ ہم تو اسوہ حسنہ پڑھ رہے ہیں؟ بالکل صحیح، چونکہ اگست کا مہینہ گزر آئے، آزادی کا مہینہ گزر آئے، تو اسی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کروں جو ہماری آزادی سے متعلق ہو، اس مہینے کی مناسبت سے ہو۔
تو آزادی کی قدر اور اس کی حفاظت. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت آپ نے آزادی کی قدر و قیمت جاننی ہے تو ہم کس کی مثال لیں گے؟ جی فلسطین کی. بالکل صحیح ہے. اچھا اس کے بعد ایک موضوع میں نے منتخب کیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم زندگی کا حقیقی مقصد. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یقیناً آپ سمجھ گئے، ہمارا آج کا سبق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کے مطابق یا اس سے مطابقت کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حقیقی مقصد. اور ایک موضوع میں نے لیا ماحولیاتی تبدیلی، انسانیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج. آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہم سب دنیا میں رہنے والے تمام جو جاندار ہیں وہ ماحولیاتی تبدیلی سے کسی نہ کسی صورت وہ متاثر ہو رہے ہیں. اب اس میں صرف آپ اس ماحولیاتی تبدیلی کو نہیں لائیں گے جو موسموں کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ ماحولیاتی تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی بھی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے تیزی سے پھیلتی ہوئی ترقی کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اس سے ہم والدین کس طرح سے اس تبدیلی سے کس طرح سے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچوں کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں. یا بحیثیت استاد اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں کی بہترین پرورش کرنا، نشو و نما کرنا، آپ کی تربیت کرنا، وہ کتنا ایک اس وقت چیلنجنگ ہوا ہوا ہے، ایک مشکل مرحلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اس ترقی سے نہ تو آپ لوگوں کو روکا جا سکتا ہے اور نہ آپ کو اس میں بغیر کسی بھی مدد اور سہارے کے چھوڑا جا سکتا ہے. تو اس وقت والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، بڑوں کے لیے بچوں کی تربیت کرنا بھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، یہ ماحول میں ہونے والی تبدیلی ہے. اگر آپ اس کو وسیع پیمانوں میں دیکھیں تو ماحولیاتی تبدیلی سے مراد صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے. تو میں نے ان 3 موضوعات کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہماری زندگی سے یا آج کل کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں اس کے مطابقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ میرے تقریر اگر میں لکھوں گی تو میں ان میں سے کوئی ایک موضوع لوں گی. میں نے اسی لیے ان موضوعات کا انتخاب کیا. ہمارا حاصل تعلم ہے سامعین کو مد نظر رکھتے ہوئے. آپ سب جانتے ہیں کہ سامعین کسے کہتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کسی سبق میں سامع کی تعریف پڑھی تھی. سامع ہوتا ہے، کون ہوتا ہے ریان؟ سامع کسے کہا جاتا ہے؟ سننے والے کو. اور سامعین اس کی جمع ہے، یعنی بہت سے سننے والے. تو اپنے سامعین کو سمجھیں. سب سے پہلے حاصل تعلم میں تھے سامعین کو سمجھنا. تو اپنے سامعین کو جانیں کہ وہ کون ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے 11ویں جماعت میں ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے آپ کی تقریر سننے والے آپ کے ہم جماعت، ہم عمر اور تھوڑے سے آپ سے بڑے لوگ ہوں گے، کیونکہ 11ویں جماعت سے کالج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں آپ سے 1 آدھ سال بڑے بچے ہوں گے. یا اگر گریجویشن تک آپ کا کالج ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے، یونیورسٹی ہے، تو آپ کے پاس بی اے تک کے، بی ایس تک کے طلبہ ہوں گے جو آپ نے ان کی سوچ، ان کی ذہنی جو سطح ہے اس کے مطابق آپ نے تقریر لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ یقیناً اگر آپ کالج میں تقریر کریں تو آپ کے سامنے وہ کون ہے؟ وہ طلبہ ہی ہوں گے اور اساتذہ کرام ہوں گے. لیکن آپ نے جن پہ غور کرنا ہے، جن کو اپنے لیے ضروری سمجھنا ہے کہ آپ کی تقریر ان لوگوں کے لیے، وہ آپ کے طلبہ ہی ہوں گے، ساتھی طلبہ ہوں گے. سامعین کی ضرورتوں کے مطابق اپنے لہجے اور مواد کو ترتیب دیں. یہ بڑی اچھی ایک چیز ہے جی، سامعین کی ضرورت. اب ہمارے موضوعات، جیسے میں نے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا، میں نے 3 موضوعات کا انتخاب کیا اپنے سامعین کو سامنے رکھتے ہوئے. میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ ایک موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہمارا آزادی کا مہینہ گزر ہے اور یہ فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہم اس اپنے جو ہمارا جو یوم آزادی اس کو منانے کے لیے کافی بے چین ہوتے ہیں. اس کے گزرنے کے بعد بھی اس احساس اور جذبے سے گزرتے رہتے ہیں نا. تو میرے لیے آپ لوگ چونکہ سامعین ہیں تو آپ کی ضرورت کے مطابق میں نے ایک موضوع وہ لیا، دوسرا موضوع اپنے پڑھائے جانے والے موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک سے ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں واقعات کی صورت میں. تو اسی سے مطابقت کے طور پہ میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا. تیسرا موضوع جو میں نے لیا وہ ہمارے جو حالات اور واقعات ہیں، جو ماحولیاتی تبدیلی جس سے گزر رہے ہیں، اس میں سے ہم نے لیا. ٹھیک ہے، اس سے میں نے لیا کہ ہم کن مشکلات سے گزرے ہیں، کن مسائل کا سامنا ہے. تو اب میرے سامعین چونکہ آپ ہیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق میرے 3 موضوعات یہ تھے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق جب میں تقریر لکھوں گی تو میں اپنے لہجے کو اور اپنے مواد کو ویسا ہی ترتیب دوں گی.
پھر جی ایسی زبان کا استعمال کریں جو سامعین کے لیے موزوں ہو. ایسا نہیں ہے کہ 11ویں جماعت کا طالب علم یا طالبہ ایک تقریر لکھ رہی ہیں تو ان میں الفاظ اتنے مشکل ہوں کہ وہ سننے والوں کو سامعین کو سمجھ ہی نہ آئے، اور نہ اتنے آسان ہوں کہ اس میں سے سامعین کی دلچسپی ختم ہو جائے. وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اپنی پرائمری جماعتوں میں سن کے آئے ہیں. ریان، آپ نے کبھی تقریر کی؟ جی میم کی ہوئی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اردو میں یا انگریزی میں؟ میم زیادہ تر انگریزی میں. زیادہ تر انگریزی میں کی ہے. اچھا، آپ نے کیا کبھی تقریر کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا، یا آپ کو تقریر لکھ کے دی جاتی ہے، لکھی ہوئی دی جاتی ہے؟ میم خود بھی لکھی ہوئی ہے اور لکھی ہوئی بھی ملتی ہے. وہ لکھی ہوئی ہے. تو کیا اس میں ان تمام چیزوں کا جب آپ خود لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ تمام نکات ہوتے ہیں؟ جی میم ہوتا ہے کہ ہم ہماری مطلب جو سامعین کیسے ہیں، ان کی مطلب ذاتی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور مطلب معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تقریر لکھتے ہیں. شاباش. اچھا جی، زبان کا ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایسی زبان استعمال کریں جو سامعین کے لیے موزوں ہو. پھر سب سے پہلے یہ واضح کر لیں کہ تقریر کا مقصد کیا ہے. ہم جو 3 سے 4 منٹ لوگوں کے، آپ کو پتہ ہے وقت بہت بڑی ہم کہتے ہیں دولت ہے، تو واقعی کوئی 3 سے 4 منٹ اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو ہم اسے ایسی معلومات فراہم کریں. ہم اسے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہماری تقریر کا مقصد کیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں جس سے وہ واقف نہیں، یا وہ ہمیں ہی کیوں سنے گا، ہماری بات کوئی کیوں سنے گا. تو اپنی تقریر کا سب سے پہلے مقصد واضح کیجیے، جیسے کہ میں نے آپ کو عنوانات بتاتے ہوئے اپنی تقریر کا مقصد بتا دیا. پھر کیا آپ معلومات فراہم کر رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، یا تفریح فراہم کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ مقصد بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کی تقریر کا کیا مقصد ہے. آیا صرف معلومات فراہم کرنا، لوگوں کو قائل کرنا، یا صرف لوگوں کو تفریح فراہم کرنا؟ جب تک تقریر کا مقصد واضح نہیں ہوگا ایک بہترین تقریر نہیں لکھی جا سکتی. اس کے بعد ہے جی، مواد کو تقریر کے مقصد کے مطابق ترتیب دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی علمی موضوع پہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس میں آپ الف لیلوی داستانیں تحریر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی مزاحیہ موضوع پہ کوئی مباحثہ ہو رہا ہے اور آپ اس میں اپنا علم جاننے کے لیے بہت سنجیدہ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ کو مواد تقریر کے مقصد کے مطابق اپنا مواد جو ہے اس کو ترتیب دینا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد ہے موضوع کا انتخاب. ایسا موضوع منتخب کریں جو سامعین کو متاثر کریں. کوشش کیا کریں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جس کو اس وقت سب سننا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ بھی اپنی آراء رکھتے ہیں اور آپ کی آراء سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. دوسری چیز، جب آپ موضوع کا انتخاب کریں، اگر ہم ابھی اس حوالے سے بات کریں جماعت کے حوالے سے، تو چونکہ ہمارا موضوع اسوہ حسنہ ہے تو ہمارے موضوع کا انتخاب بھی اسی سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ موضوع تقریر کے مقصد سے ہم آہنگ ہو. ایسا نہ ہو کہ موضوع تو آپ نے لیا ہے اسوہ حسنہ سے متعلق اور تقریر اس میں آپ کر رہے ہیں جنگ آزادی کی، مواد اس میں پیش کیا جا رہا ہے جنگ آزادی کا، جو اشعار دیے جا رہے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کسی غزل کے. ٹھیک ہے. اچھا، موضوع کی مطابقت اور وقت کی اہمیت پر غور کریں. سب سے بنیادی چیز، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وقت کی اہمیت. آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 منٹ، 2.5 منٹ یا 3 منٹ دیے جاتے ہیں موضوع کو بیان کرنے کے لیے یا تقریر کرنے کے لیے. تو وقت کی اہمیت ہمیشہ ذہن میں رکھیں. تقریر لکھتے ہوئے اتنی لمبی تقریر نہ لکھ لیں کہ جب اس کو تیار کریں، کیونکہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے، آپ کے الفاظ ہیں، آپ کا رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، پھر بولنا ہے، تو آپ کی تقریر مقررہ وقت میں مکمل ہو جانی چاہیے. تقریر کرتے ہوئے اگر آپ مختصر اتنی تقریر لکھیں گے، اس کی ایک دفعہ مشق کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلا مرحلہ تو لکھنے کا ہی ہے نا، پھر آپ کریں گے. جب آپ لکھتے ہیں، ایک لمبی چوڑی تقریر لکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے 2.5 منٹ کا وقت تھا لیکن وہ تو 4.5 منٹ کی ہو گئی. پھر کاٹتے ہیں، پھر اس میں سے اس پہ غور کرتے ہیں، جملہ سازی کرتے ہیں. تو تقریر پہ لکھتے وقت وقت کی اہمیت ہمیشہ پیش نظر رکھا کریں. اچھا، اس کے بعد حوالے کیوں شامل کیے جاتے ہیں؟ ریحان، آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم حوالہ جات کیوں شامل کرتے ہیں؟ میم کیونکہ
सबकी जो हम सब अपनी ज़िंदगी से उसको किसी हद तक उस मुशाबिहत होती है मुश- इसमें, सबकी अच्छा ज़िंदगियों से। अच्छा, हवाले दरअसल वो होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे उसवा हसना, तो उसमें हवाला जात का जिक्र था। हवाले क्या होते हैं? कुरानी हवाला जात होते हैं, मुख्तलिफ आयात से, अहादीस से, मुख्तलिफ अहम शख्सियात की बात कौल नकल किया जाता है, उसको हवाले के तौर पे लिया जाता है। कोई किताब पढ़ी है, वहाँ से हवाला दिया जाता है। हवाला जात हम इसलिए शामिल किए जाते हैं कि करते हैं कि हम अपनी बात को मुस्तनद साबित करें, हम ये साबित कर सकें कि जो बात कह रहे हैं उसमें किसी किस्म की गलती नहीं है। हमने बाकायदा कुतुबीनी के बाद, तहकीक के बाद अपनी बात पे कोई हवाला जात शामिल किए हैं। हमेशा जी जब मैम, आप, हमारे दलाइल होते हैं, हाँ, दलाइल। दलाइल, कि आपकी दलील इतनी मजबूत हो, उसके बाद आपके हवालों को हमेशा मौजू और दुरुस्त हो। ऐसा नहीं कि आप हवाले के तौर पे किसी भी राह चलते बंदे की या किसी भी ऐसे गैर मारूफ शख्स की बात को शामिल कर लें, क्योंकि लोग उन्हीं हवाला जात को मानते हैं जो मुस्तनद होते हैं। ऐसे लोगों की बात को माना जाता है जो लोगों की के ज़हनों में एक मुस्बत असर रखते हैं। ठीक है। अच्छा, तकरीर की एतबारियत बढ़ाने के लिए भी इस हवालों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है, हमने आम, अगर मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करूं तो हम ये बात करते हैं ना कि हमने अपनी बात का यकीन दिलाना, तो हम कहते हैं अच्छा बेशक फलां से पूछ लें। हालांकि वो काम तो हमने किया होता है, बात तो हमने की होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हवाला किसी और का देते हैं। आपको अगर पूछना है तो आप भले फलां शख्स से पूछ लें। उसकी क्या वजह होती है? उसकी यही वजह होती है इस हवाले की कि आपकी बात या आपकी जो तकरीर है उसकी एतबारियत बढ़ जाए। अच्छा, उसके बाद है कि हवालों के बाद अशार का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अशार का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि तकरीर में जज्बात और गहराई पैदा हो सके। हमेशा ऐसे अशार मुंतखब करें जो मौजू से मुतल्लिक हों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि हम संजीदा मौजू पे गुफ्तगू करें और उसमें जो अशार शामिल किए बस शेर होना चाहिए, वो कोई इंतहाई फ़काहिया या मिज़ाहिया शेर हो। ठीक है, कोई बहुत इस्तेज़ा उड़ाने वाला शेर हो। अच्छा, सामीन पर गहरा असर डालने के लिए भी अशार का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे ये होता है, मैंने आपको जब हम हमद और नात पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हमने ये बात की कि अशार की ये खूबी होती है कि बहुत वसी जो बात होती है, बहुत जो बड़ी बात होती है, उसको हम चंद मिसरों में, चंद शेरों में बयान कर देते हैं, क्योंकि उसमें अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो हम सामीन पे असर डालने के लिए उनको अच्छे अशार जो है वो अपनी तकरीर में शामिल करते हैं। उसके बाद तकरीर लिखने के लिए ज़रूरी होता है तकरीर का ढांचा, एक उसकी शक्ल बना लेना। ठीक है, मजबूत तारुफ से हमेशा आगाज करें। अगर आपका तकरीर का तारुफ मजबूत होगा तो आपकी बेहतरीन तकरीर लिखी जाएगी, वरना सामीन शुरू से ही तंग हो जाएंगे और वो उठ जाएंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। हमेशा इख्तिताम और उसका जो तारुफ है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके बाद बुनियादी चीज़ होती है जिस्मानी हिस्से को वाज़े और मंतकी नकात से तरतीब दें। यानी आपकी हरकत व सकनात इतनी मजबूत हों, आपके चेहरे के तासुरात और आप जो बात कर रहे हैं उसमें आपके जज्बात की इस कदर मजबूत अक्कासी हो रही हो कि तकरीर सुनने वाला को लगे, और अगर वो कारी है, आपने लिखी है, पढ़ने वाला है, तो उसको लगे कि ये तो जज्बात से भरपूर तकरीर है। और उसका इख्तिताम यादगार होना चाहिए, ऐसे कि लोग सोचते रह जाएं, आप सोचने वाला एक नुक्ता देकर जाएं, लोगों को सोचने पे मजबूर कर दें कि जिस मौजू पे आपने बात की कई दिन तक वो उनके जहनों में वो जो है वो मौजूद रहे। ठीक है। अच्छा, तकरीर लिखना क्या है, किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले मुसव्वदा तैयार करेंगे। उसके कमाल पे मत जाएं, शुरू से ये ज़हन में मत बना लें कि बेहतरीन तकरीर पहली ही दफ़ा अच्छी तकरीर लिखी जाए। मैंने आपको बताया, आप पहली दफ़ा तकरीर लिखेंगे, हो सकता है जब आप उसको अदा करें तो वो 4 से 4.5 मिनट की हो, जबकि आपको ये कहा गया कि 2 मिनट की तकरीर लिखनी है या 350 अल्फाज की तकरीर लिखनी है। तो उस सूरत में कमाल पे मत जाए, सबसे पहले मुसव्वदा तैयार करें, अहम निकात इकट्ठे करें, अशार हवाला जात इकट्ठे करें, मौजू से मुताबिकत या मवाफ़क़त में या मुखालफत में जो भी चीज़ आपने जमा करनी है उन मालूमात को जमा करें। फिर उसके बाद वजाहत, रब्त और असर के लिए नज़रसानी करें। पहले तो ये काम करेंगे, उसके बाद हम उसको उसमें रब्त पैदा करने के लिए और उसमें असर के लिए नज़रसानी करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब आपने अगर देखना है कि तकरीर मुअस्सर है तो उसको बुलंद आवाज़ में अदा करने की मशक करें।
اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی لکھی ہوئی تقریر کو اس وقت کریں. اس سے آپ کو اپنی جسمانی حرکات و سکنات کا اندازہ ہوگا, اپنے تاثرات کا پتہ چلے گا, اور پتہ چلے گا کہ آیا جو الفاظ لکھے ہیں وہ مؤثر ہیں, ان میں ربط ہے, وہ دوسروں پہ اثر ڈالنے والے ہیں, تو آپ ایک بہترین تقریر لکھ پائیں گے. اچھا جی, پھر تقریر لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ موضوعات پر غور کرنا. موجودہ واقعات یا اہم مسائل پر غور کریں. میں نے ریان آپ کو اندازہ ہے کہ باقی کلاس کو کہ ابھی ہم نے جن موضوعات کا آج میں نے انتخاب کیا وہ موجودہ واقعات اور مسائل کو لیے ہوئے, اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی بات سننا چاہتا ہے. موضوع جتنا مضبوط ہوگا آپ اس پہ اتنی بہترین تقریر لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ موضوعات منتخب کریں جو آپ اور آپ کے سامعین کے لیے دلچسپ ہوں. گھسے پٹے عام سے موضوعات کا انتخاب کبھی بھی آپ کی تقریر جتنے بھی اچھے انداز میں لکھی گئی ہو مؤثر نہیں اس کو بنائے گی. ایسے موضوعات پر غور کریں جن میں حوالوں اور اشعار کا استعمال کیا جائے. اس کے بعد آپ اپنی تقریر کو حتمی شکل دیں. مواد میں کسی غلطی کی گنجائش نہ ہو اس کی جانچ کریں, اس کی روانی کو یقینی بنائیں اور مشق کریں. نظر ثانی کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک حاصل تعلم بھی تھا نظر ثانی یا ادارت کرنے والا یا پروف ریڈنگ کرنے والا. یہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ پہلی دفعہ چیز لکھ کے بھیج نہیں دیتے, اس کو کئی دفعہ پڑھیں, اس کا ربط جاننے کے لیے, اس کا تاثر جاننے کے لیے, اس کی اغلاط املا کی دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظر ثانی کریں اور پھر اپنی تقریر کو حتمی شکل دیں. ٹھیک ہے جی, یہ تقریر لکھنے سامعین کو مد نظر رکھتے ہوئے, حوالوں کا استعمال کرتے ہوئے, اشعار کا شامل کرتے ہوئے آپ نے کس طرح سے تقریر لکھنی ہے یہ میں نے ابھی آپ کو سکھایا. اب آپ کیا کریں گے کہ دیے گئے موضوع پر کم از کم ایک حوالہ یا شعری مصرع شامل کرتے ہوئے ایک مختصر پیراگراف جو 50 سے 100 الفاظ پر مشتمل ہو وہ لکھیں. ٹھیک ہے, موضوع آپ کا اسوہ حسنہ ہے اور اسی پہ آپ نے 50 سے 100 الفاظ پہ ایک مختصر سا پیراگراف لکھیں گے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آغاز کیسا ہے, حوالہ جات کیسے ہیں, الفاظ کا استعمال کیسا کیا اور اختتام کیسا کیا. ٹھیک ہے, یہی آپ کا جو ہے اس گھر کا کام ہے. اگر مزید آپ اس کی مشق کرنا چاہیں تو ہم نے اپنی کتاب میں اس کے لیے ایک سرگرمی دے رکھی ہے تقریر لکھنے کی, آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک ورک شیٹ ہے جو ڈراپ باکس میں آپ نے اس کو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ویسے اس وقت ابھی کیونکہ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں تو آپ اس پہ ایک تقریر لکھ سکتے ہیں اسوہ حسنہ پہ 50 سے 100 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف کی صورت میں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر وقت ہے تو آپ اس کو بھی کر لیجئے, ورنہ گھر سے آپ نے اس کو کر کے مجھے بھیجنا ہے. اور ایک اچھی تقریر, بہترین تقریر تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے تحریر کرنی ہے اور پھر مجھے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.